پھر رہا تھا، اس وقت اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس میں کچھ اس کے نافرمان بھی ہیں، جس میں کچھ اس کے فرما بردار اور اللہ کے ولی بھی ہیں، ان کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا۔ بدر صغیر میں اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے بہت سارے مدارس تھے، اللہ کے دینی درسگاہیں تھی، لیکن انگریز کی ناپاک کوششوں کی وجہ سے وہ سارے دینی مدارس تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس خوف کے ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیسائیوں نے اپنے لیے اس ماحول کو سازگار مان کر یورپ سے پادریوں کا ایک جمع غفیر یہاں اتار دیا، جو لوگ فوجیوں کے سائے میں مسلمانوں کے خلاف محنت کیا کرتے تھے۔ ایک طرف غلامیت کا سایہ تھا تو دوسری طرف پورے بر صغیر میں ارتداد کا ماحول بن رہا تھا۔ اس تمام پس منظر کو دہلی سے 100 میل کے فاصلے پر موجود دیوبند، نانوتا، تھانہ ببن اور گنگوہ جیسے چھوٹے قصبے میں موقر علماء مشاہدہ کر رہے تھے، جس میں سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور بھی کئی بہت سارے علماء کرام متفکر تھے، راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے۔ اس طرح کا خوف ہونے لگا تھا کہ اب تو ہندوستان اور بر صغیر سے دین مٹ جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں وضو کے فرائض، غسل کے فرائض بھی بدلانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا ایسا ماحول قائم ہو جائے تو اللہ سے لو لگایا، رب کائنات نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ موجودہ دور میں مدارس دینیہ کے قیام کے ہی ذریعے یورپ سے آئے ہوئے طوفانی الحاد، دہریت اور عیسائیت کے طوفان کو روکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مساجد میں کھلے طور پر تعلیم گاہ، درسگاہ شروع کر دیے گئے۔ الغرض 1283 ہجری محرم کا مہینہ تھا، 15ویں تاریخ تھی، عیسوی اعتبار سے 1866 30 مئی تھی جب دارالعلوم کے قیام کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ دارالعلوم کا قیام محض انسانوں کے اتفاق سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی جانب سے رویہ صادقہ یعنی سچی خواب کے ذریعے سے رہبری بطریقہ الہام امر کی بنیاد پر ہوا۔ چنانچہ قیام دارالعلوم سے پہلے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی 10 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں جو ساری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اسی طرح دارالعلوم کے سب سے پہلے محتمیم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ دینی علوم کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں۔ الغرض ان خواب و الہام کے بعد دیوبند میں چھتے والی مسجد کے صحن میں ایک انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد تھا کہ غلامیت کے سائے سے امت کو آزادی دلائی جائے، امت میں پھیلی ہوئی ارتداد کو روکا جائے، پھر سے امت کو قال اللہ اور قال رسول سے جوڑا جائے۔ الحمدللہ اللہ نے اس کو قبولیت سے نوازا۔ تو آج انہوں نے جس طرح خواب دیکھا تھا کہ ان کی 10 انگلیوں سے پانی بہ رہا ہے، ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، اسی طرح اس چہار دیواری سے بڑھے ہوئے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہاں سے مولانا الیاس بھی تیار ہو رہے ہیں، وہیں سے اشرف علی تھانوی بھی تیار ہو رہے ہیں، وہیں سے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ تیار ہو رہے ہیں، وہیں سے مفتی ابو القاسم نعمانی تیار ہو رہے ہیں، وہیں سے مولانا ارشد مدنی تیار ہو رہے ہیں، وہیں سے محمود الحسن دیوبندی تیار ہو رہے ہیں۔ الغرض اللہ کی مدد سے اس بر صغیر میں پھیلنے والے ارتداد کو اللہ نے روکا ہے اپنے مبارک اور مقبول بندوں کے ذریعے سے۔ الغرض دارالعلوم کے قیام کا مقصد اور اس کا پس منظر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس چہار دیواری سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ دور میں آئندہ ہونے والے ارتداد اور بے دینی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔